دیکھیے جیسے باقی سارے انسان ہوتے ہیں، علامہ اقبال تو ایک خاص تھے نا، یہ ان کی عادت تھی، لکھتے بھی خود تھے اور وہ قلم سے لکھتے تھے۔ اس سارے دورانیے میں میں نے کبھی عدالت کا رخ ہی نہیں کیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بار روم اندر سے کیسے ہوتا ہے، عدالت کیسے اندر سے ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے منیر شیخ کے ساتھ میں کافی عرصہ، وہ سینئر ہوتے تھے اور جونیئر، 2 ججز کی بینچز ہوتی ہیں خاص طور پہ جہاں کو مرڈر ٹرائل ہو، کنفرمیشن آف ڈیتھ پینلٹی۔ اچھا جسٹس صاحبہ، اب علامہ اقبال ایک بہت بڑے ہمارے سب کانٹیننٹ کے جینیس، اور بلکہ حال ہی میں کتاب بھی آئی ہے 100 کی مسلم تھنکرز، برے صغیر میں صرف ایک فرد کو انہوں نے اس کے اندر شامل کیا اور وہ علامہ محمد اقبال ہیں کہ یہ ٹاپ مسلم تھنکرز میں تو یقیناً اور بھی ہوں گے، نہیں 100 تھنکرز میں یقینی 100 طور پہ، تھنکرز میں وہ ایک ہوں گے، سب میں یہ کانٹیننٹ میں۔ مانتی ہوں جی کہ among 100 thinkers he was probably in this part of the جی world جی ہی از ون آف the them۔ most prominent۔ جی، تو اس فیملی کے ساتھ آپ کا کنیکشن، کبھی آپ کو برڈن تو نہیں لگا کہ جسٹس جاوید نہیں اقبال دیکھیے نا، صاحب یہ تو بھی ایک میرے میں ہسبینڈ کہتی ہیں؟ ہوں حسن اتفاق ہے کہ، اور میں اپنے لیے سمجھتی ہوں کہ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا آنر ہے کہ یہ اتنی، اگر 25 کروڑ عورتیں ہیں تو ان میں سے یہ موقع مجھے مل گیا۔ تب تو 25 کروڑ تھی نہیں ہماری شادی کو اس وقت، اگر جو ڈاکٹر صاحب حیات ہوتے تو میرا خیال ہے 65 سال ہو گئے ہوتے، ذرا زیادہ ہی ہو گئے ہوتے۔ تو بس ہے تو اتفاقی امر تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے جیسے باقی سارے انسان ہوتے ہیں، علامہ اقبال تو ایک خاص تھے نا، اپنے خاندان میں سے بھی ایک خاص تھے، بے شک، تو ان کے ساتھ تو کسی کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ باقی یہ کوشش یہی تھی کہ ایسی کوئی بات نہ بچے یا ہمارے گھر میں سے سننے میں آئے یا ہونے میں آئے جس سے انگشت نمائی ہو علامہ اقبال کی طرف، اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اگر سب لوگ اپنی انسانیت میں رہیں جی جی اور اپنا صحیح سلوک رکھیں دوسروں کے ساتھ، تو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بے شک۔ تو جسٹس جاوید اقبال صاحب کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں کہ انہوں نے بہرحال علامہ اقبال کی لیگسی کو ایک لیول پہ کیری بھی کیا، پھر زندہ روح جیسی کتاب، آئی تھنک اگر علامہ اقبال کو کی کوئی بایوگرافی ہے اور اوتھینٹک اور کریڈیبل، میرا خیال ہے بہت بڑا کام ہے۔ تو جسٹس صاحب کیسے، ان کا اپنے تھنکنگ پیٹرنز کیا تھے، ان کے تھاٹ کے پیٹرنز کیا تھے؟ بس میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک رکھتے تھے اپنا ہر چیز کے توازن برابر۔ صبح عدالت جانا، 8 بجے عدالت ان کے زمانے میں لگتی تھی، جی اور 8 بجے، اب تو میرا خیال ہے عدالت بھی 9:30 بجے لگتی، جب میں جج تھی تب بھی 8 بجے لگتی تھی۔ جی تو ہمارا گھر بھی ہوتا تھا شاہو کی گڑی، جہاں اب اقبال میوزیم ہے، جی اور وہاں سے عدالت جو تھی نسبتاً نزدیک تھی، لیکن سب رش والا علاقہ تھا۔ تو اگر 8 بجے عدالت لگتی تھی تو کم سے کم 7:30 بجے گھر سے جانا ہوتا، تو وہ ہمیشہ بر وقت عدالت میں بیٹھ جاتے تھے، اور ہر ایک کو پتہ ہوتا تھا کہ بر وقت بیٹھیں گے، اور وہیں تمام دن کے جو لگے ہوتے تھے روسٹر میں جی جی کیسز، وہ سن بھی لیتے تھے اور ان کا فیصلہ بھی وہیں سنا دیتے تھے، اور لکھوا بھی دیتے تھے عدالت، تاکہ کسی کو یہ وہم بھی نہ ہو کہ جی یہ بعد میں سوچ کے شاید انہوں نے کچھ کیا کیا یا کیا نہیں کیا۔ وہ جو بھی تھا ان کو آسانی لگتی تھی کہ سب کام کر کے گھر آتے تھے، تقریباً میں سمجھتی ہوں 2 بجے کے قریب، 1:30 بجے کورٹ ٹائم ختم ہوتا تھا، آدھا گھنٹہ گھر آنے میں لگتا تھا، تو بس کوئی گھر میں کام نہیں تھا۔ تو پھر وہ ایکیڈیمک کام کرتے تھے گھر میں؟ صرف شام کو اگر فائلیں آتی تھیں تو 15-20 منٹ کھول کے دیکھ لیتے تھے کہ اگلے دن کی کیا روسٹر ہے اور کیا کیسز لگے ہوئے، تاکہ کچھ آئیڈیا ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ جو ایکیڈیمک کام تھا وہ جب انہوں نے شروع کیا تو پھر ظاہر ہے وہ باقی دن تو اسی پہ توجہ ان کی رہتی تھی، اور اس کے بیچ میں بے شمار، میں سمجھتی ہوں کم سے کم کچھ نہیں 1000 کتابیں تو کنسلٹ کی ہوں گی، یا اس سے بھی زیادہ۔ میں ایسی نہ مبالغہ کرنا چاہتی ہوں نہ قطع کلامی ان کی کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن بہت زیادہ ریسرچ کی، اور کسی کو ساتھ شامل نہیں کیا، ہر کام خود کیا۔ یہ ان کی عادت تھی، لکھتے بھی خود تھے اور وہ قلم سے لکھتے تھے، اچھا، اور وہ مٹانا بھی بڑا مشکل، تو ایک بلیڈ رکھتے ہوتے تھے، اب جہاں ذرا بھی غلطی ہو جانی تو بلیڈ سے اس کو اتنا سا مٹا دینا، پتہ نہیں کیسے کرتے تھے۔ میں زندہ رود بھی ایسی ہی لکھی گئی؟ بالکل ایسے ہی لکھی گئی، قلم سے؟ قلم سے۔ واہ! اچھا میڈم، پھر آپ خود بھی جسٹس بنی، اب دیکھیں نا آپ کی اپنی ایک جرنی بھی پیرلل چل رہی ہے۔ علامہ اقبال کی آپ ڈاٹر ان لا ہیں، جسٹس جاوید اقبال کی آپ مسز ہیں، لیکن ان یور اون رائٹ
آپ نے لاء کیا, لاء میں ٹاپ کیا, اور پھر الٹیمیٹلی لیگل پریکٹس, اور پھر آپ جسٹس بنی لاہور ہائی کورٹ کی. یہ سفر یہاں تک کیسے پہنچا میڈم؟ بس وہ میں نے LLB تو کر لیا نا, جی پھر اب اس سے میں نے کچھ نتیجہ بھی تو نکالنا تھا. علم حاصل کرے اور پھر اس کو اگر استعمال نہ کرے تو وہ ایسے ہے جیسے کسی کے پاس ایک ذخیرہ ہو اور اس کو دفنا دے. تو یہ ہے کہ پھر میں اپوا کے آنرری لیگل ایڈوائزر بن گئی, انٹرنیشنل ویمنس کلب کی لیگل ایڈوائزر بن گئی. بے شمار ایسے ادارے تھے جن کے ساتھ میں منسلک ہو گئی. عدالت میں کبھی نہیں گئی. اور ڈاکٹر صاحب تھے, پہلے تو جج تھے, پھر چیف جسٹس ہو گئے, پھر سپریم کورٹ چلے گئے, پھر وہاں بھی جج بن گئے. تو اس سارے دورانیے میں نے کبھی عدالت کا رخ ہی نہیں کیا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بار روم اندر سے کیسے ہوتا ہے, عدالت کیسے اندر سے ہوتی ہے, کیونکہ میں نے یہ ایک ذرا اپنے اوپر لگائی ہوئی تھی احتیاط کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے. کیونکہ آج کل تو عام ہے کہ اگر کوئی بن جائے جج تو اس کے, اگر یہ میں نہیں کہتی کہ عام ہے لیکن ہوتا ہے کہ جو ان کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. تو میں نے تو مناسب سمجھا ہی نہیں. بچے میرے تو خیر اس لحاظ سے بہت چھوٹے تھے, وہ جس وقت عدالت میں جانے کے قابل ہوئے تو ان کے والد کو تو ریٹائرمنٹ کو کافی عرصہ ہو چکا تھا, لیکن انہوں نے بھی گھر میں کوئی عدالت کی بات نہ مجھ سے کی نہ اپنے والد سے کی. یہ ہمارے گھر میں کبھی رویہ ہی نہیں رہا یا یہ ریت ہی نہیں رہی. گھر میں قانون کے عدالت کے حوالے سے کوئی بات فیملی لائف کو ڈسکس. اچھا, تو پھر آپ نے اٹ واز یور کانشیس چوائس کہ جب تک جاوید اقبال صاحب جا جائیں تو آپ لٹیگیشن یا کورٹ میں نہیں جائیں گی, اور پھر ونس ہی گاٹ ریٹائرڈ. اور اس کے علاوہ دیکھیں نا, لٹیگیشن اور کورٹ میں نہ جانے کے علاوہ آپ کسی کی چیمبر میں بن سکتے ہیں, اینڈ یو کین بی ڈرائنگ اے سیلری ایز اے جونیئر. میں نے وہ بھی کام کبھی نہیں کیا. کبھی دیکھنے چلی گئی کسی کے چیمبر میں کہ کیسے ڈرافٹنگ ہوتی ہے, بٹ اٹ واز نیور فار منی. بس وہ ایسے ہی جا کے دیکھ لیا. جہاں کہیں خاص طور پہ کوئی ایک آدھ خاتون مجھے پتہ ہے کہ ہے اور میں جانتی ہوں, تو میں اس سے جا کے وہاں سے ان کے ساتھ تھوڑی سی بات بھی ہو جاتی تھی اور یہ اتنا موقع بھی مل جاتا تھا. اس کے علاوہ کبھی نہیں. اچھا, الٹیمیٹلی پھر آپ میڈم جسٹس بنی لاہور ہائی کورٹ میں. وہ تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کیسے ہو گیا. اور آپ کا جو ایز اے جسٹس, یہ تو بڑی میرا خیال ہے بڑی ایک احتیاط والی جاب بھی ہے ایک لیول پہ, بڑی ایک مشکل ایٹ ٹائمز. مگر میں نے وہی انداز اپنایا جو میں نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا تھا کرتے. میں کبھی کام گھر نہیں لائے. جو میں نے فیصلہ ہونا تھا میں وکلاء کو کہتی تھی اچھا میں نے آپ کی دلائل سن لیے, آپ سامنے بیٹھ جائیں, میں ابھی آپ کے سامنے فیصلہ لکھا دیتی ہوں. ایک تو فوراً لکھا جاتا ہے, آپ کے ذہن میں تازہ ہوتے ہیں تمام دلائل بھی ان کے اور حقائق بھی. تو حقائق پہلے میں بیان کرتی تھی کہ اس کے ایک حقائق یہ ہیں, تو جو یہاں پہ آیا ہے مدعی اس کے یہ دلائل ہیں اور مدعا علیہ نے اس کے جواب میں یہ دلائل دیے. اور پھر میں ان کو پوچھ لیتی تھی کہ جی جو آپ نے بات کی ہے کوئی رہ تو نہیں گئی. دیکھیں آپ کے ذہن میں اسی وقت بات ہوگی, تو یہ بھی بات کر رہے ہیں تو آپ کر رہے ہیں مجھ سے, تو میرے ذہن میں تازہ ہوگی. تو وہ کہتے تھے جی ٹھیک ہے, بس پھر اس کے بعد میں اپنا فیصلہ اس میں. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بھی فیصلہ محفوظ کیا اور پھر کچھ دن بعد آپ نے کہا کہ میں اس کو اناؤنس کروں گی؟ کبھی ہو بھی جاتا ہوگا. نہیں, میرا خیال ہے کوئی شاذ و نادر ہی ایسا کبھی کوئی کیس ہوا ہوگا. کسی وجہ سے کسی معاملے میں کوئی جلدی ہوئی ہوگی, مجھے کوئی گھر سے باہر کا کوئی ایسا معاملہ ہے یا عدالت سے باہر کا. جیسے دیکھیے نا جیسے میری والدہ بیمار ہو گئی یا میرے والد کا انتقال ہو گیا, ان کو نتھیا گلی میں ان کا انتقال ہوا, وہاں سے لے کے آئے. تو اس وقت کسی وقت کوئی جلدی میں کوئی کام رہ جائے تو رہ جائے عجلت کی وجہ سے, لیکن جان بوجھ کر کبھی میں نے دانستہ طور پہ یہ نہیں کیا کہ فیصلہ اگلے دن پہ بھی چھوڑا. اچھا واہ. لیکن فیصلہ تو آپ نے کر ہی دینا ہے. اور اکثر میں سمجھتی ہوں کہ جج کیس سن کے اور دلائل سن کے ان کے ذہن میں فیصلہ ہو جاتا. اچھا, تو پھر یہ کیا ہے کہ اس کو محفوظ رکھنے سے کیا فائدہ. محفوظ رکھنے سے یہ ہے کہ ساری باتیں لکھنے میں آپ نوک پلک اس کی صحیح کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے منیر شیخ کے ساتھ میں کافی عرصہ, وہ سینئر ہوتے تھے اور جونیئر, 2 ججز کی بینچز ہوتی ہیں خاص طور پہ جہاں کو مرڈر ٹرائل ہو, کنفرمیشن آف ڈیتھ پینلٹی. تو وہ کہتے تھے کہ اچھا جی اس کو پھر اب میں لکھواؤں گا تو کل پرسوں میں ہی, کیونکہ اس کی نوک پلک ٹھیک کرنی ہوگی, خاص طور پہ جو آپ کو پتہ ہو نا کہ یہ شائع ہونا ہے, جس میں کوئی کیس آف فرسٹ امپریشن ہے. یہ بات عدالت میں کبھی پہلے سوچی نہیں گئی.
اس کے بارے میں وہ بہت غور کرتے تھے اور ان کو یہ خیال ہوتا تھا کہ اس کو برابر کر دیں.